السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دعا کے آداب۔ دعا صرف خدا سے مانگیں، اس کے سوا کسی کو حاجت روائی کے لیے نہ پکاریں۔ دعا عبادت کا جوہر ہے اور عبادت کا مستحق تنہا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، دلیل اس کو پکارنا برحق ہے، اور جو لوگ اسے چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی دور ہی سے اس کے منہ میں آ پہنچے، حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بس اس طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں، یعنی حاجت روائی اور کار سازی کے سارے اختیارات خدا ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سب اسی کے محتاج ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جو بندے کی پکار سنے اور اس کی دعاؤں کا جواب دے۔ یہ فضول ہے کہ آپ ایسے ہی دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں۔ انسانوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہی ہے جو غنی اور بے نیاز اور اچھی صفات والا ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے فرمایا ہے، میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے، تو تم بھی اپنے دوسرے پر ظلم زیادتی کو حرام سمجھو۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جسے میں کھلاؤں۔ پس تم مجھ سے رزق مانگو تو میں تمہیں رزق دوں گا۔ بے شک میرے بندو، تم میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں پہناؤں۔ بس تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بندو، تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنے ساری حاجتیں خدا ہی سے مانگنی چاہیے۔ بے شک یہاں تک کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو خدا سے مانگے، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو وہ بھی اسی سے مانگے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی خدا ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کے سوا نہ کوئی دعاؤں کا سننے والا ہے، اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے، اور نہ کوئی مرادیں پوری کرنے والا ہے۔ خدا سے وہی کچھ مانگیں جو حلال اور طیبہ ہو۔ ناجائز مقصد اور گناہ کی کاموں کے لیے خدا کے حضور ہاتھ پھیلانا انتہائی درجے کی بے ادبی، بے حیائی اور گستاخی ہے۔ حرام اور ناجائز مرادوں کے پورے ہونے کے لیے خدا سے دعا کرنا اور منتیں ماننا دین کے ساتھ بدتمیز قسم کا مذاق ہے۔ اسی طرح ان باتوں کے لیے بھی دعا نہ مانگو جو خدا نے ازلی طور پر طے فرما دی ہیں اور جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثلاً کوئی پست قدر انسان اپنے قد کے دراز ہونے کی دعا کرے، یا کوئی غیر معمولی دراز قد انسان قد کے پست ہونے کی دعا کرے، یا کوئی دعا کرے کہ میں ہمیشہ جوان رہوں اور کبھی بڑھاپا نہ آئے وغیرہ۔ قرآن کا ارشاد ہے، اور ہر عبادت میں اپنے رخ ٹھیک اسی کی طرف رکھو
اور اسی کو پکارو اور اسی کے لیے اپنی اطاعت خاص کرتے رہو۔ خدا کے حضور اپنی ضرورتیں رکھنے والے نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں۔ ناجائز مرادوں کے لیے دعائیں نہ مانگیں، بلکہ اچھا کردار اور پاکیزہ جذبات پیش کرتے ہوئے نیک مرادوں کے لیے خدا کے حضور اپنی درخواست رکھیں۔ دعا گہرے اخلاص اور پاکیزہ نیت سے مانگیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں جس خدا سے آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حالات کا پورا یقینی علم بھی رکھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور آپ پر انتہائی مہربان بھی ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ نشر و نما، رہا کاری اور شرک کے ہر شعبے سے اپنی دعاؤں کو بے امیزنگ رکھیں۔ قرآن میں ہے، بس اللہ کو پکارو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خاص کرتے ہوئے جاؤ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو آپ انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والے جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لہٰذا انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر چلیں۔ دعا پوری توجہ، ایک سوئی اور راس رکت قلب سے مانگیں اور خدا سے اچھی امید رکھیں۔ اپنے گناہوں کے انبار پر نگاہ رکھنے کے بجائے خدا کے بے پناہ غفور الرحیم اور بے حساب دینے والے پر نظر رکھیں۔ اس شخص کی دعا در حقیقت دعا ہی نہیں ہے جو غافل اور لاپرواہ ہو اور لاپرواہی پن کے ساتھ محض نوک زبان سے کچھ الفاظ بے دلی کے ساتھ ادا کر رہا ہو اور خدا سے خوش گمان نہ ہو۔ جو مطلب ایسے لاپرواہی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، ایسے مطلب نہیں کرنا چاہیے۔ دل سے مانگو، دل کے اندر سے مانگو، روح سے مانگو۔ حدیث میں ہے، اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے حضور قلب سے دعا کیجئے، خدا ایسی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور بے پرواہی سے نکلی ہوں۔ دعا انتہائی عاجزی اور خشوع کے ساتھ مانگیں اور خشوع و خضوع سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دل خدا کی ہیبت اور عظمت و جلال سے بھرا ہوا ہو اور جسم کی ظاہری حالت پر بھی خدا کا خوف پوری طرح ظاہر ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور آواز پست ہو، اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے پڑے ہوئے ہوں، آنکھیں نم ہوں اور تمام انداز و طور طریقے مسکینی اور بے کسی ظاہر کر رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران ان میں اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ دراصل دعا مانگتے وقت آدمی کو اس تصور سے لرزانا چاہیے کہ میں ایک دماندر فقیر بے نوح مسکین ہوں، مطلب وہ دل میں سوچے کہ میں ایک فقیر ہوں اور مسکین ہوں، اگر خدا نخواستہ میں اس درد سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ملا ہے خدا ہی سے ملا ہے، اور اگر خدا نہ دے تو دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو مجھے کچھ دے سکے۔ خدا ہی ہر چیز کا وارث ہے، اس کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے۔ بندہ مخلص فقیری اور عجزی سے قرآن پاک میں ہدایت ہے کہ بندہ عجزی سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے، اے میرے رب کو عجزی اور
عجزی کے ساتھ پکارو۔ عبادات کی شان ہی یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو نہایت عجزی اور مسکینی کے ساتھ گڑ گڑا کر پکارے، اور اس کا دل و دماغ، جذبات و احساسات اور سارے اعضاء اس کے حضور کے آگے جھکے ہوئے ہوں، اور اس کی ظاہری و باطنی کی پوری کیفیت سے احتجاج و فریاد ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح آپ لوگ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ آپ نے سنی، اور اس پہ غور کریں کہ دعا مانگنے کے بھی طریقے ہوتے ہیں۔ دعا اگر دل سے مانگیں گے، رو رو کے مانگیں گے، تڑپ کے مانگیں گے، آپ کا جسم بھی بتا رہا ہو، آنکھیں بھی بتا رہی ہوں، آپ سب ڈھیلے ڈھالے رو رہے ہوں، ایسے جیسے بندہ بے تاب ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ حافظ۔